بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس کا عنوان ہے تحریک خلافت۔ تو آج انشاءاللہ ہم تحریک خلافت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ تحریک خلافت سے کیا مراد ہے، یہ کب شروع ہوئی، کس طریقے سے شروع ہوئی اور کس انجام پر جا کر یہ ختم ہو گئی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تحریک علی گڑھ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے تحریک علی گڑھ کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، یہ ساری تفصیلات دیکھی تھیں، اور ایسے ہی پھر ہم نے تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور تحریک علی گڑھ کی جو تعلیمی خدمات تھی ان میں ایک خدمت سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام تھا۔ تو سر سید احمد خان نے جو تہذیب الاخلاق کے نام سے رسالہ جاری کیا تھا، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی ایک کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان کے حوالے سے جو انہوں نے شروع کی تھی، اور جس نے چندہ کیا اور کالج تعمیر کیا، اس حوالے سے جو ان کی خدمت تھی اس پر ہم تفصیلات پیش کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ایم.اے. ہائی اسکول کا قیام، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی ایم.اے. کالج کا جو قیام تھا اور جو اس کی خدمات تھیں اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم تحریک خلافت کے حوالے سے تفصیلات پیش کریں گے، اور تحریک خلافت کے بارے میں جاننے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں ہم جانیں گے، جن میں ایک بات ہے کہ ترکی اور ہندوستانی مسلمانوں کا آپس کا تعلق، یعنی مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ان کا گہرا تعلق تھا ترکی کی خلافت سے، مرکز سے اور خلافت سے ان کو ایک خاص لگاؤ اور انس تھا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی مقامات مقدسیہ کے تحفظ کی یقین دہانی، یعنی یہ یقین دہانی مسلمانوں کو کروائی گئی تھی کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کو خراب نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی جگہ محفوظ رہیں گے، تو یہ یقین دہانی مسلمانوں کو کروائی گئی تھی۔ ایسے ہی جنگ جیتنے کے بعد ترکی کے ٹکڑے کر دیے تھے اور ترکی کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا، تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی تحریک کے جو مقاصد ہیں، یہ تحریک کن مقاصد کے تحت وجود میں آئی، تو انشاءاللہ ان مقاصد کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی تحریک کا جو خاتمہ ہے کہ اب یہ تحریک چلی، عروج پر پہنچی، اور پھر یکدم سے کیوں ختم ہو گئی، انشاءاللہ ساری تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم ترکی اور ہندوستانی مسلمانوں کا آپس کا تعلق دیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کو خلافت کے ساتھ عقیدت اور محبت رہی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہندوستان اور خلافت کے جو تعلقات تھے یہ ایک مضبوط رشتے کی طرح جڑ گئے تھے، اور بالخصوص بنو امیہ کے دور میں تو یہ تعلقات مزید بہتر ہو گئے تھے، اور باقاعدہ مرکز سے خلیفہ کی اجازت سے ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان حکمران بنا کرتا تھا۔ اور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ محمد شاہ جو تغلق خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تو اپنے نام کے ساتھ خلیفہ وقت کا نام اور ان کا لقب بھی سکوں پر رائج کر دیا تھا، تو یعنی اتنا گہرا تعلق تھا، اور مغلیہ خاندان میں بھی یہ تعلق اپنی جگہ برقرار رہا ہے۔ تو ان تمام شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا اور ہندوستانی مسلمانوں کا بہت دیرینہ اور بہت گہرا تعلق ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں مقدس مقامات کے تحفظ کی جو یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ تو چلیں یہ پڑھنے سے پہلے ہم ایک پس منظر دیکھتے ہیں۔ پس منظر کچھ اس طرح کا ہے تحریک خلافت کا کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں جو ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب ترکی اور جرمنی مل کر لڑ رہے تھے تو اسی وقت مسلمانوں کو یہ خیال بھی گزرتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ جرمنی کو شکست ہوئی تو جرمنی کی شکست کے ساتھ ترکی کے ساتھ بھی جو انگریز ہیں وہ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ لیکن برطانیہ پھر بھی ہندوستانی مسلمانوں کو بار بار یہ یقین دلا رہے تھے کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد ترکی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اور وہ ترکی کا دارالحکومت ایسے ہی برقرار رہنے دیں گے، اور ترکی پر خلافت کو بالخصوص جیسے وہ چل رہی ہے ویسے برقرار رہنے دیں گے۔ ان کی اصل جنگ جرمنی سے ہے۔
ایسے ہی برطانیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ جو ترکی میں مقدس مقامات ہیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جائے گا، اور ان کے تحفظ کی مکمل یقین دہانی انہوں نے کروا دی تھی۔ اور بالخصوص امریکی صدر ویلسن نے جو 14 نکات کہے تھے ان میں اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ جو ترکی ہے وہ اپنے اصل علاقوں پر ویسے ہی اقتدار جمائے رکھے گا، اپنے اصل اقتدار پر وہ قائم رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ ایسے ہی ہندوستان میں ایک تحریک اٹھی تھی جس کا نام تھا مجلس خدام کعبہ۔ اس نے بھی ہندوستان میں جو انگریز راج تھا، انگریز راج سے یہ بات منوا لی تھی کہ اگر جرمنی ہار جاتا ہے اور برطانیہ جیتتا ہے تو جو ترکی میں مقدس مقامات ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا، وہ بالکل ہر صورت میں محفوظ رہیں گے۔ تو یہ مجلس خدام نے بھی یہ بات ان سے منوا لی تھی۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے ٹکڑے کیسے کیے گئے۔ تو برطانیہ جنگ جیتنے کے بعد اپنے یہ تمام وعدے جو ہے وہ بھول گیا، اور مسلمانوں سے جو یہ وعدے کر رکھے تھے ان تمام وعدوں کو اس نے نظر انداز کر دیا، اور برطانیہ نے ترکی کے ساتھ برا سلوک روا رکھا اور ترکی کو مختلف حصوں میں، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور آپس میں ملکوں نے اس کے حصے تقسیم کر لیے۔ کچھ حصوں پر برطانیہ قابض ہو گیا، کچھ حصے دوسرے ممالک کو دے دیے گئے۔ تو جب مسلمانوں میں یہ اشتعال بڑھنے لگا تو اب مسلمانوں کے پاس صرف کوئی راستہ نہ تھا، صرف ایک راستہ ان کے پاس باقی بچتا تھا، اور وہ راستہ تھا کہ وہ ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کریں۔ تو ملک گیر تحریک کا آغاز شروع ہوا، اور آغاز میں دلی میں 23 نومبر 1919 کو مولوی فضل الحق کے زیر صدارت ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ غیر مسلموں کی بھی، ہندوؤں کی بھی اس معاملے میں مدد حاصل کر لینی چاہیے۔ تو پھر غیر مسلموں کی بھی مدد حاصل کی گئی، اور گاندھی نے مکمل ساتھ دینے کا یقین دلایا، اور گاندھی نے ہندوؤں کو کہا کہ وہ غیر مشروط طور پر مسلمانوں کا اس معاملے میں ساتھ دیں۔ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ مشکل وقت میں مبتلا ہیں، اور گاندھی نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمان آئندہ کے لیے جو بھی لائحہ عمل اختیار کریں گے، گاندھی اور ہندو کمیونٹی جو ہے وہ ان کا پورا ساتھ دے گی اور پوری تائید کرے گی۔ تو اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمانوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی، اور ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے مسلمان تیار بھی تھے۔ علی برادران کی جو رہائی ہوئی انہی دنوں میں ہوئی، تو وہ اپنی زیادہ عمر والی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے گوشے گوشے میں پھرے اور اس کی کامیابی کے لیے گھومتے رہے۔ تو خلافت پرجوش تھی، مکمل زوروں پر تھی، اور وائسرائے ہند پر زبردست قسم کا دباؤ ڈل چکا تھا، اور وہ خود پریشان تھا کہ میں نے پہلے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ مقدس مقامات کو اور ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب برطانیہ نے ترکی کے حصے بکھرے کر لیے ہیں، تو اب کیا بنے؟ تو خود اس کے اوپر بڑا دباؤ اس تحریک کا ڈل گیا تھا۔ ہندوؤں نے دباؤ ڈالا تھا کہ وہ تحریک عدم تعاون کا آغاز کر لیں گے اگر وائسرائے اس میں ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے مقاصد کیا تھے، کن مقاصد کے تحت یہ تحریک شروع کی گئی تھی۔ تو اس تحریک کے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، تحریک خلافت کے بچاؤ کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی، اور اس کے صرف 3 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تھا کہ خلافت عثمانیہ کی حفاظت کی جائے، کہ خلافت عثمانیہ کو، چونکہ برطانیہ نے جنگ جیت لی ہے، تو جنگ جیتنے کے بعد خلافت عثمانیہ کو ایسے ہی برقرار رہنے دیا جائے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے گہرے تعلقات تھے، گہری محبت خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھی، تو اس وجہ سے اس تحریک کا ایک مقصد خلافت عثمانیہ کی حفاظت بھی تھا۔ ایسے ہی ایک اور مقصد اس تحریک کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ برطانیہ نے اگرچہ جنگ جیت لی ہے، لیکن مسلمانوں کے کہنے پر وہ اس تحریک کے دباؤ میں آ کر جو مقدس مقامات ہیں ان کا کچھ نہ بگاڑا جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ تحریک کا دوسرا مقصد تھا۔ ایسے ہی تحریک کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ ترکی کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، یعنی ترکی کو اپنی حالت پر برقرار رہنے دیا جائے، اور اس کے جو علاقے ہیں اس کو اس خلافت عثمانیہ کے ماتحت ہی رہنے دیا جائے، اور ترکی کے ٹکڑے اور حصے بکھرے کر کے آپس میں تقسیم نہ کر لیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے تحریک جو ہے اپنے یہ مقاصد حاصل نہ کر سکی۔ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ مقاصد وہ کیوں حاصل نہ کر سکی۔
تو چلیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس تحریک کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ کیسے ختم ہوئی۔ تو تحریک 1923 میں مکمل عروج پر تھی اور قریب تھا کہ برطانیہ دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے واپس لے لے گا، لیکن گاندھی نے یہ سوچا کہ ہم کئی سالوں سے 1919 میں تحریک شروع ہوئی ہے اور اب 1923 آ چکا ہے، 3-4 سال ہو رہے ہیں، تو ہم کئی سال سے مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، تو اس لیے اب گاندھی کے دل میں آیا کہ اس تحریک سے جدا ہو جانا چاہیے، تو اس نے اس تحریک سے جدا ہونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تو چنانچہ اس نے اس تحریک سے جدا ہونے کے لیے کوئی جواز بھی تو نکالنا تھا، تو اس نے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گاؤں جس کا نام چورا چوری تھا، اس میں کانگریس کا جلوس تھا اور اس جلوس نے تھانے کو آگ لگا دی۔ جب تھانے کو آگ لگائی تو تھانہ میں جو کچھ عملہ تھا یا جو ساز و سامان تھا وہ سب جل کر راکھ ہو گیا، اور پولیس کا جتنا عملہ تھا وہ سارا جل گیا۔ تو یہ واقعہ ہونے کے فوراً بعد گاندھی نے کمیٹی کا اجلاس طلب کیا، اور فوراً سے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ گاندھی کی جو بات تھی کہ جی یہ تحریک پرامن رہے گی، تشدد والا رویہ نہیں اپنائے گی، تو لہٰذا میری اس بات پر عمل نہیں کیا گیا۔ جب میری اس بات پر عمل نہیں کیا گیا تو میں اب یعنی ہندو جو ہیں وہ اب مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا گاندھی نے ہندو کمیونٹی کو اس تحریک سے باہر نکال لیا، اور گاندھی نے فیصلہ کر دیا کہ اب تحریک خلافت جو ہے یہ کسی قسم کے احتجاجات نہیں کرے گی، اور اس کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی۔ تو یہ گاندھی نے غداری کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، واضح غداری تھی، حالانکہ جو ہندو لیڈر تھے جن میں نہرو اور دوسرے بھی لیڈر موجود تھے، انہوں نے گاندھی کے اس فیصلے پر احتجاج بھی کیا تھا اور گاندھی کو منع کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور بتلایا تھا کہ جب ہم عین آزادی کے ساحل پر پہنچ چکے ہیں، بالکل قریب آ چکے ہیں، ایسے وقت میں تحریک کو ختم کیا جا رہا ہے، تو لیکن گاندھی نے بات نہیں مانی۔ گاندھی کے اس فیصلے سے تحریک کی کمر ٹوٹ گئی، اور تحریک یہیں پر اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مار کے دب گئی، اور مسلمانوں کے جتنے لیڈر تھے وہ جیل میں چلے گئے، اور اب تحریک جو ہے بے قائد کارواں کی سی حیثیت سے چل رہی تھی، جس کا کوئی فائدہ مسلمانوں کو یا خلافت کو نہیں ہو رہا تھا، تو بالآخر تحریک ختم ہو گئی۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ گاندھی کا فیصلہ بنی ہے، حالانکہ اس کو منع کیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ نہ کرے، لیکن اس نے کہا کہ جی میرا یہ تحریک سے متعلق اٹل فیصلہ ہے، تو اس کی وجہ سے تحریک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تحریک 1919 میں شروع ہوئی ہے، اور 1923 میں جب اپنے عروج پر پہنچی تو گاندھی کی غداری کی وجہ سے یہ ختم ہو گئی، اور اپنے مقاصد جو اس نے طے کیے تھے وہ حاصل نہ کر سکی۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے تحریک خلافت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور تحریک خلافت میں ہم نے ترکی اور ہندوستانی مسلمانوں کے آپس کے تعلق پر گفتگو کی ہے کہ ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ بڑا گہرا تھا، اور خلافت کے ساتھ بڑا لگاؤ ہندوستانی مسلمان رکھتے تھے، صرف مسلمان اور عوام الناس ہی نہیں بلکہ حکمران اور سلاطین جو تھے ان کا بھی گہرا تعلق خلافت سے اور مرکز سے قائم تھا۔ ایسے ہی مقدس جو مقامات ہیں ان کے تحفظ کی برطانیہ نے یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اس پر عمل پیرا وہ نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ترکی کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے اور ترکی کو آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیا تھا۔ ایسے ہی تحریک کے مقاصد کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ خلافت عثمانیہ کو بچانا اور مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت، اور ایسے ہی ترکی کے ٹکڑے نہ کرنا، یہ اس تحریک کے 3 مقاصد تھے، لیکن بدقسمتی سے گاندھی کی غداری کی وجہ سے یہ تحریک اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی، اور پھر آخر میں ہم نے تحریک کے خاتمہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ یہ تحریک کیسے اور کیوں ختم ہو گئی۔ تو گاندھی کی غداری کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تحریک ختم ہو گئی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ جی تحریک خلافت سے کیا مراد ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں، اور کسی بھی سٹیٹمنٹ کے ساتھ تحریک خلافت کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی تحریک خلافت پر نوٹ لکھیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی جائیں گی۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 44 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور سر سید احمد خان کا تعارف اور ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔